علیکم ناظرین، چند سوالات ہیں جو آپ کی نظر کرنے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال، بعض لوگ غسل کے بعد وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، بغیر وضو غسل کے بعد نماز نہیں پڑھتے، تو کیا شرعاً یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ محمد افتخار، پنڈی 12 کھو سے۔ افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ آدمی جب غسل کر لیتا ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں، وہ 3 فرائض ہی اگر ادا ہو جائیں تو غسل سے بڑی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، غسل مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، اگر وضو کرنا ہی ہو، کسی کی طبیعت چاہتی ہو، تو وہ غسل سے پہلے جو سنتیں ہیں غسل کی 5، اس میں ایک وضو بھی ہے، تو پھر اس وقت وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یہ نہ اسلامی حکم ہے اور نہ اسلامی طریقہ ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بغیر وضو کے بھی غسل کے بعد بغیر وضو کے بھی نماز ہو جاتی ہے اور وضو کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہتی۔ اگلا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا برہنہ ہونے کی حالت میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ محمد جہانگیر، ایبٹ آباد سے۔ جہانگیر صاحب، وضو کو توڑنے والی 8 چیزیں کتابوں میں مذکور ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس میں مذکور نہیں۔ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ یہ نہیں کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ یہ محض توہم پرستی کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وضو کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ برہنہ ہونے کی حالت میں آدمی وضو کرے، وضو ہو جاتا ہے۔ عموماً ہمارے تو معاشرے کے اندر ویسے ہی واش روم، بیت الخلاء ایسے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ آدمی دروازہ بند ہوئے کنڈی لگا کر آدمی قضائے حاجت بھی کر لیتا ہے، نہا بھی لیتا ہے۔ تو وضو بھی اگر وہ بغیر نہائے وضو کرنا چاہے تو برہنہ ہونے کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی وجہ سے آدمی کپڑے چینج کر رہا ہے برہنہ ہو کر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دور حاضر کے اندر بیوٹی پارلر کا سلسلہ بہت عروج پذیر ہے اور اس میں بہت ساری خواتین آئی بروز بنواتی ہیں، یعنی پلکیں بنواتی ہیں، تو شرعی طور پر ایسا کرنا، ان کا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ محمد فرقان، پسو سیالکوٹ سے۔ فرقان صاحب، بات یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے اندر جائز حدود میں شریعت کی جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے حسن و جمال کی غرض سے میک اپ وغیرہ کرنا یا دیگر چیزوں کو استعمال کرنا یہ درست ہے۔ البتہ آئی بروز کا جو آپ نے پوچھا ہے، فقہائے کلام نے اس کو ناجائز لکھا ہے کہ یہ تغییر بخلق اللہ، اس کو شمار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اور ایسی عورتوں پر احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا پلکیں بنوانا، دیکھیں کسی کا کوئی کام کرنے سے جائز نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی سب ہی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں، سب کا کرنا دلیل نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں اور جاننے کے باوجود پھر بھی ایسا کرتی ہے یہ عورتیں، تو یاد رکھیں آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگلا سوال، لباس انسان جو پہنتا ہے اس میں شرعی اعتبار سے کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ حبیب الرحمن بٹ، آدم کے چیمہ، ڈسکا سے۔ حبیب صاحب، کتب کے اندر فقہائے کرام نے 3 چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جو لباس میں حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مردوں کو عورتوں کے مشابہ لباس پہننا، یہ حرام ہے، اور ایسے ہی عورتوں کو مردوں کے مشابہ لباس پہننا یہ حرام ہے۔ دوسری چیز جو لباس میں حرام ہے وہ یہ ہے وضع قطع میں اور لباس میں فاسق فاجر بدکاروں کا اور کافروں کے مشابہ لباس پہننا، یہ حرام ہے۔ اور تیسری چیز، فخریہ انداز میں فخر کے طور پر لباس پہننا، کہ لباس پہن کر آدمی اترانا شروع کر دے، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیسا لباس پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر علاقے کے اندر جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اللہ والے اور نیک لوگ، متقی پرہیزگار علماء،
سلف صالحین ان کا جو لباس ہے اسی کے مشابہ پہننا یہ بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز کے دوران قرات جو ہے وہ دل ہی دل میں کرتے ہیں اور زبان کو حرکت نہیں دیتے، یعنی ان کی زبان اور ہونٹ وغیرہ نہیں ہلتے، تو اس طرح دل ہی دل میں قرات کرنے سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ عبدالعزیز کراچی سے۔ عبدالعزیز صاحب، حقیقت میں جب تک قرات کے الفاظ اپنے آپ کو سنائی نہ دیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، نماز دو قسم پر ہے، یا تو امام کے پیچھے ہوگی یا آپ کی انفرادی ہوگی۔ امام کے پیچھے ہے تو پھر تو فقراۃ الامام لہو قرات حدیث میں ہے، من کان لہو امام، جس کا امام آگے ہو، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات کے قائم مقام ہوتی ہے، وہ معتبر ہے، وہاں ضرورت نہیں۔ البتہ آدمی جب اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اتنی آہستہ یا اس انداز سے پڑھے کم از کم اسے خود سنائی دے، یعنی زبان سے الفاظ کی بلاوٹ ضروری ہے۔ دل ہی دل میں اگر کچھ شخص کھڑا ہو کر ایسے منہ بند کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوگی، تلفظ کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ صرف دل کے اندر قرات کرنے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی، اور اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لب اور آپ کے ہونٹ زبان حرکت میں ہو، قدرے یعنی کچھ نہ کچھ مقدار میں، تب وہ ادائیگی ہوتی ہے الفاظ کی۔ لہٰذا دل ہی دل میں قرات کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہے کہ بعض لوگ سجدے میں جا کر پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، سجدے کی حالت میں سجدے میں جانے کے بعد پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ محمد عدنان شارجہ دبئی سے۔ عدنان صاحب، بات یہ ہے کہ آدمی جب سجدے کی حالت میں سجدے کے اندر جاتا ہے تو پیچھے دونوں پاؤں میں سے اگر کسی بھی پاؤں کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ اٹیچ رہے، متصل رہے، ملا ہوا رہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور اگر سجدے کی حالت میں دونوں ہی پاؤں کوئی شخص زمین سے اٹھا لے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بقدر اٹھائے رکھے اور زمین پر نہ ٹھیکے، دونوں پاؤں میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ زمین پر نہ ٹھیکا، تو یاد رکھیں اس صورت میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لہذا دونوں پاؤں میں سے اگر کوئی ایک انگلی، انگوٹھا یا کچھ بھی حصہ زمین سے ٹچ رہا، ملا ہوا، متصل رہا تو نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ چوری کی بجلی سے کپڑے دھونا اور استری کرنا اور پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھنا، اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ابو طلحہ بلدیہ ٹاؤن کراچی سے۔ ابو طلحہ صاحب، اصل میں نماز کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ چوری کرنا ایک سنگین کبیرہ گناہ ہے، اور پھر بجلی چوری کرنا، علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ فرد واحد کی مملوکہ چیز نہیں، بلکہ یہ عامت الناس یعنی عمومی طور پر عوام میں سے ہر ایک کا حق اس سے یعنی ملحق ہے اس کے ساتھ، تو یہ گویا کہ اجتماعی ایک چوری ہے۔ دیگر چوریوں میں سے یہ سنگین ترین گناہ ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ چوری کی بجلی سے کپڑے استری کرنا یہ بھی حرام ہے، اور چوری کی بجلی سے کپڑے وغیرہ دھونا، واشنگ مشین یا دیگر مشینوں میں آلات میں استعمال کرنا چوری کی بجلی، یہ ناجائز ہے۔ البتہ نماز کا چونکہ معاملہ اور ہے، وہ ایک مستقل فریضہ ہے، نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا اگر کسی نے چوری کی بجلی سے کپڑے استری کر کے پہنے ہیں اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ ایسی نماز جو ہے وہ مکروہ ہوگی، تو لہٰذا نماز ایک مستقل فریضہ، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی چوری کرتا رہے اور پھر وہ چوری کپڑوں سے استری کر کے نماز پڑھتا رہے۔ چوری کرنا سنگین ترین گناہ ہے، اور خصوصاً بجلی چوری کرنا یہ ایک اجتماعی چوری میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا یا کاروبار، اور قسطوں کی صورت میں چیز کا ریٹ اور نرخ زیادہ لگانا کیسا ہے؟ صدیق افریدی بنارس سے۔ صدیق صاحب، قسطوں پر خرید و فروخت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ شرعاً درست ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ قسطوں پر جب کوئی چیز خریدی جائے تو وہ مہنگی ہوتی ہے، اور اگر بغیر قسطوں کے خریدی جائے تو وہ سستی ہوتی ہے۔ مثلا ایک موبائل ہے 40,000 کا، اور وہ میں قسطوں پر لینا چاہوں تو وہ مالک جو ہے وہ مجھے 45 یا 50,000 کا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ قسطوں کا کاروبار یہ ناجائز نہیں ہے، صرف احتیاط اتنی ہے جہاں سے ناجائز ہونے کی شک پیدا ہوتی ہے یا صورت وہ یہ ہے کہ مثلا میں نے 40,000 والا موبائل 45,000 میں قسطوں میں سودا کر لیا، ایگریمنٹ میرا ہو گیا ہے، ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا منتھلی یعنی ہر مہینے مجھے 3,000 دینا ہوں گے، کسی وجہ سے کسی مہینے میری قسط شارٹ ہو جاتی ہے، میں نہیں دے پاتا، تو ہمارے ہاں جو یعنی قسطوں کا کاروبار مروج ہے اس میں لوگ اس موقع پر اضافی چارجز لاگو کرتے ہیں، یعنی اضافی رقم جرمانے کے طور پر وصول کرتے ہیں، 500 روپے 200 جو بھی ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ جو پہلے ایگریمنٹ میں طے ہو چکا کہ ہر مہینے کے اندر ہر مہینے مجھے 3,000 قسط دینی ہوگی، اگر کسی وجہ شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی تاخیر سے دینے کی صورت میں اتنے ہی دینے کا مکلف ہوں گا۔ خلاصہ یہ کہ قسطوں کا کاروبار درست ہے، ناجائز نہیں ہے، اور قسطوں کی صورت میں چیز کو مہنگا بیچنا یہ بھی درست ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ محمد معفیل، عائشہ منزل، کراچی۔ معفیل بھائی، یہ الفاظ جو آپ نے تحریر کیے ہیں ان الفاظ کو طلاق کی دھمکی کہا جاتا ہے، طلاق کی دھمکی کے زمرے میں آتے ہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو ان الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ احتیاط ضروری ہے، اس قسم کے الفاظ بولنا بھی غصے کی حالت ہو یا کسی بھی حالت میں مذاق ہو یا سنجیدہ نامناسب ہے، تو بہرحال ان الفاظ سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی، البتہ یہ طلاق کی دھمکی کے